دوستو کل میں چکن خریدنے ایک مرغی والی کی دکان پر گیا تو عجب منظر دیکھا، لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا اور کسی چیز کی نیلامی ہو رہی تھی۔ ایک آواز آئی 500، دوسری آئی 1000۔ میں نے قریب کھڑے ایک صاحب سے پوچھا کہ کس چیز کی بولی لگ رہی ہے۔ اس نے نہایت عقیدت سے جواب دیا، معجزے کی۔ میں بوکھلا گیا، تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ مرغی والے کے پاس ایک ایسی مرغی ہے جس پر قدرتی طور پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ سب لوگ اسے خریدنا چاہ رہے ہیں اور اسی کی بولی لگ رہی ہے۔ میرا اشتیاق بڑا، مرغی والا اپنا کام چھوڑ کر فخر سے ایک طرف کھڑا تھا اور بڑھتی ہوئی بولی پر نہال نظر آ رہا تھا۔ میں نے بمشکل ہجوم میں جگہ بنائی اور آخر اس مقدس مرغی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک درمیانی سائز کی دیسی مرغی تھی جس کے گلے میں مرغی والی نے موتی کے ہار ڈال کر اسے الگ سے رکھا ہوا تھا۔ میرے وہاں پہنچتے پہنچتے مرغی کی بولی 5000 تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے غور سے مرغی کا جائزہ لیا لیکن مجھے کہیں بھی لفظ اللہ لکھا ہوا نظر نہیں آیا۔ مرغی والے سے پوچھا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے جنگلے کے اندر ہاتھ ڈال کر مرغی کو ایک جھٹکے سے پکڑا اور اس کا دایاں حصہ میری طرف کرتی ہوئی بولا، یہ دیکھو۔ میں نے آنکھیں پاڑ کر وہاں دیکھا لیکن پھر بھی کچھ نہیں نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ ایک گناہگار ہونے کے ناطے میں یہ روح فرور منظر دیکھنے سے محروم ہوں، لہذا آہ بھر کر پیچھے ہٹ گیا۔ بولی 8000 پر جا رہی تھی۔ بلاخر 1.5 گھنٹے بعد مذکورہ مرغی 15000 میں فروخت ہو گئی۔ جن صاحب نے اسے خریدا ان کی کوششیں دیدنی تھی۔ جب وہ مرغی حاصل کر چکی تو میں نے ان سے گزارش کی کہ پلیز ذرا مجھے بھی وہ نام دکھائے جس کی وجہ سے آپ نے اتنی مہنگی مرغی خریدی ہے۔ انہوں نے نہایت اخلاقی سے سر ہلایا اور مرغی کی دائیں طرف ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ اب کی بار میں نے پوری توجہ سے وہاں دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ صاحب بھی غالباً میری مشکل سمجھ گئے تھے لیکن انہوں نے اپنی انگلی سے مختلف پیج و خط کے بعد ہر لکیر مجھے سمجھایا اور میں نے سر ہلا دیا۔ تاہم یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ خود مرغی والی نے اتنی بابرکت مرغی فروخت کیوں کر دی۔ مجھے اسلامی تاریخ پڑھنے کا بہت شوق ہے، تاہم میری کم علمی کہہ لیجئے کہ مجھے بار بار کنگالنے کے باوجود ایسے کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی پل وغیرہ پر اس طرح سے کوئی نام لکھا ہوا نظر آیا ہو۔ میں نے خدا کی قدرت کی نظارے جا بجا دیکھتا ہوں اور ان میں کہیں بھی کوئی سقم نہیں پاتا۔ رنگ برنگ طوطے دیکھتا ہوں تو ان کے رنگوں میں کوئی جول نظر نہیں آتا۔ تتلی کی پروں کو دیکھتا ہوں تو ہر لائن قدرت کے صناعی کے غماز نظر آتے ہیں۔ پہاڑوں سے جھرنوں تک اللہ تعالیٰ کی کاریگری دور سی ہی پہنچانی جاتی ہے، لیکن میری پتہ نہیں جب کوئی مجھے کسی جانور، روٹی یا آسمان پر بادلوں کے چمکنے میں لفظ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دکھاتا ہے تو مجھے اپنی ناقص عقل کی وجہ سے اسے پڑھنے اور پہنچانے میں دشواری پیش آتی ہے۔ میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو انٹرنیٹ پر سرچ کرتا ہوں تو وہ بھی ایسی چیزیں دکھاتے نظر آتے ہیں جن میں ان کے دیوتاؤں کی تصاویر اور نام لکھے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک ٹی وی چینل کے مارننگ شو میں ایک میاں بیوی کو بطور مہمان بلایا گیا۔ بیوی کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جب بھی روٹی پکاتی تھی تو روٹی پر لفظ اللہ لکھا ہوا آ جاتا تھا اور شوہر کا کہنا تھا کہ اس کی کمر پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ نیز خواب میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول، دودھ کا گلاس اور ایک جائے نماز عطا کی تھی جو جاگنے کے بعد بھی اس کے پاس ظاہری حالت میں موجود رہی۔ مارننگ شو میں نہ صرف یہ ساری چیزیں بھی دکھائی گئی بلکہ خاتون میزبان نے عقیدت اور آنسو بھری آنکھوں سے ان سب چیزوں کو بوسہ بھی دیا۔ ٹھیک 2 ماہ بعد خبر آئی کہ میاں بیوی دونوں جعلساز تھے، دونوں پولیس کی حراست میں ہیں اور دونوں نے اپنا فراڈ قبول کر لیا ہے۔ بیوی روٹی پکاتی ہوئی کچی روٹی پر اپنے بائیں ہاتھ کے 5 انگلیاں زور سے ثبت کرتے ہیں جس کی وجہ سے روٹی کا وہ حصہ دب جاتا ہے اور پکنے کے بعد جب روٹی کو سیدھا کیا جاتا ہے تو چھوٹی انگلی سے انگوٹھی تک جو نشان بنتا ہے چونکہ وہ لفظ اللہ سے مشابہ ہوتا ہے لہٰذا لوگ ششدار رہ جاتی ہے۔
شوہر صاحب کی چالاکی یہ تھی کہ انہوں نے بازار سے ایک جائے نماز خریدی، دودھ کا ایک گلاس لیا اور کچھ پھول خرید کر انہیں 2 دن تک مسلسل عطر میں ڈوبی ہوئی رکھا، اور اسی دوران ٹیٹو بنانے والے سے اپنے کمر پر کلمہ طیبہ کو دعا لیا۔ لوگ چونکہ ایسے باتوں میں جذباتی ہوتے ہیں، لہٰذا نہ کسی میں سچائی جاننے کی ہمت ہوئی نہ کوئی اعتراض ہوا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنے اعترافی بیان میں تسلیم کیا کہ اس عمل کے بعد نہ صرف ان کی بے روزگاری یکدم ختم ہو گئی بلکہ عقیدت مندوں کی بھی انبار لگ گئی۔ ایسی ہی صورتحال سعودی عرب میں بھی پیش آئی تھی، جہاں آندھی کے طوفان میں کھلونوں کی ایک دکان سے ربڑ کا بڑا سا گھوڑا ہوا کے تاب نہ لاتے ہوئے آسمان کی طرف اڑ گیا، اور پھر جب لوگوں نے فضاؤں میں گھوڑا اڑتے دیکھا تو بے اختیار سبحان اللہ پکارا اٹھی۔ یہ ویڈیو اور اس کی حقیقت بھی انٹرنیٹ پر جا بجا موجود ہے۔ حال ہی میں ایک مذہبی شخصیت نے ایک بلی کے ماتھے پر مقدس نشان دیکھ کر اسے محترمہ بلی کا لقب عطا کیا ہے۔ شاید اب تک بھی یہ ویڈیو پہنچی ہو۔ ایک گناہگار مسلمان ہونے کے باوجود خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت کا مرکز و محور ہے۔ میں اپنے قارئین اور علماء کرام سے اپنے رہنمائی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جانور، پھلوں اور دیگر چیزوں پر بمشکل پڑ جانے والے ان ناموں کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے معجزہ کا نام دینا مناسب ہے؟ بادلوں کے ٹکڑے اپنے پوزیشنز تبدیل کرتے رہتے ہیں اور یوں کبھی کبھار غروب کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ کیا اس ترتیب کو مظہری نور خدا سمجھا جائے؟ اور جب ایسی چیزیں غیر مسلم بھی پیش کرے تو انہوں کیا یہ جواب دیا جائے؟ نیز بعض اوقات ظاہر ہونے والی یہ اشکال کسی غیر مذہب روپ میں بھی نظر آتے ہیں۔ انہیں کیا کہا جائے اور کس سے منسوب کیا جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا کوئی ذکر کیا ہے؟ کیا جس جانور پر ایسے کوئی حروف بنی ہوئی ہو اس کے بارے میں کوئی حکم موجود ہے؟ کیا ایسی چیزیں باعث برکت ہوتی ہیں؟ کیا خدا کو ماننے کے لیے ان چیزوں پر یقین لانا چاہیے؟ کیا ایسی چیزیں دیکھنے سے ثواب بھی ملتا ہے؟ خدا کے ہونے کا ثبوت قرآن ہے یا یہ چیزیں؟ شکران یا ربی شکر